محترم الحمدللہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب ہمیں چھینک آتی ہے سیکنڈ کے کچھ حصے کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری سانس رک جاتی ہے، لیکن وہ سانس پھر جاری ہو جاتی ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ عطا کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی چیز کا جواب دینے کے بعد اتنا اور کہہ لے الحمدللہ کی علی کل حال، اتنا اگر کہہ لے گا تو اللہ تعالی ہمیشہ اسے دانتوں کے درد سے بھی محفوظ رکھے گا اور اسے کانوں کے درد سے بھی محفوظ رکھے گا۔ الحمدللہ علی کل حال اتنا کہنا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کا بھی جواب دینا یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو عزیزان محترم اسلام نے نہ صرف انسانوں کے حقوق کو بیان فرمایا، اسلام نے تو جانوروں تک کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طوائف نے کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے، کتا پیاسا ہے، زبان نکال رہا ہے۔ اس طوائف نے کیا کیا؟ اس کتے کو سیراب کر دیا، اس کتے کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا ایک خاتون نے ایک بلی کو بند کر دیا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس خاتون کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو عزیزان محترم اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے جانوروں تک کے حقوق کو بیان فرمایا، درختوں کے حقوق کو بیان فرمایا، راستوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ عزیزان محترم اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے انسان کے جسم کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ ایسا نہیں کہ آپ خوب عبادت کریں اپنے جسم کو مشقت میں ڈال دیں۔ بخاری کی حدیث سے حضور نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ عزیزان محترم اس لیے حقوق العباد کی اسلام نے بہت تاکید بیان فرمائی ہے، بہت تاکید بیان فرمائی ہے۔ اس لیے حقوق العباد کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، اے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ کون ہے غریب؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم تو اتنا جانتے ہیں لا درہم ولا متاع، نہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو نہ ساز و سامان ہو ایسا شخص غریب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ میری امت میں غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جب حق والے آئیں گے تو ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا اس کے پاس۔ پھر بھی حق والے ہوں گے، وہ کہیں گے مولا اس کے پاس اگر نیکیاں نہیں، ہمارے پاس تو گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کو مولا اس کے اوپر لاد دے، اور اس کے بعد اس کے گناہوں کو ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ عزیزان محترم حقوق العباد کے سلسلے میں ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کسی کا اس دنیا میں کچھ دبانا نہیں چاہیے۔ فتاوی رضویہ کی 25ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے اگر کوئی کسی کے صرف 3 پیسے دبا لے، 3 پیسے دبا لے، غور سے سنو، قیامت کے دن اللہ اس کی 700 باجماعت نمازیں اسے دے دے گا
جس کے اس نے 3 پیسے دبائے ہیں۔ آپ سوچئے اگر کسی نے کسی کی 10-20 روپے دبا لیے، 100-200 روپے دبا لیے، تو مجھے تو لگتا ہے اس کی پوری زندگیوں کا نمازوں کا صفایا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے صاحب قوت القلوب نے اس بات کو لکھا کہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے زیادہ تعداد میں جہنم میں نہیں جائے گا، اپنے گناہ کی وجہ سے زیادہ تعداد میں جہنم میں نہیں ہوں گے جہنمی، بلکہ انہوں نے جو دوسروں کے ساتھ گناہ کیے ہوں گے یا دوسروں کا حق دبایا ہوگا، وہ گناہ ان کے اوپر لادے جائیں گے، اس وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آگے لکھتے ہیں کہ جنت کا بھی یہی حال ہوگا، جنت میں بھی زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو دوسروں کے عمل کی وجہ سے جنت میں پہنچیں گے، کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہوگا کسی معاملے پر، اور اللہ تعالیٰ اس صابر کو قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں دے دے گا، اور وہ نیکیاں اتنی جمع ہو جائیں گی کہ آدمی ان نیکیوں کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور الزواجر کے اندر ہے کہ ایک اللہ والے کو ایک شخص کو خواب میں دیکھا اور کہا ما فعل اللہ بکا، یہ بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہتا ہے سب کچھ خیریت سے نپٹ چکا ہے، بس معاملہ یہاں آ کر اٹک گیا ہے، میں نے زندگی میں ایک شخص سے عاریتاً سوئی لے لی تھی، سوئی، اور میں اسے واپس نہیں کر پایا تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے اسی سوئی کے بارے میں بار بار پوچھا جا رہا ہے، بتا تو نے اس کو وہ سوئی کیوں نہیں لوٹائی؟ اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس طریقے سے حساب و کتاب فرمائے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب وزنی چیزوں کو تولا جاتا ہے تو ان کو ٹنوں میں تولا جاتا ہے، اور ہلکی چیز لینے لویا وغیرہ کو ٹنوں میں تولا جاتا ہے، سبزی وغیرہ کو کلو میں تولا جاتا ہے، چاندی کو گرام میں تولا جاتا ہے، سونے کو تولے میں تولا جاتا ہے، ہیرے کو سمجھ لیجئے ماشا میں یا رتی میں تولا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ جو ذرہ ہے، ذرہ، کیا اس ذرے کو بھی تولا جا سکتا ہے؟ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اپنے کمرے میں کبھی دیکھا ہوگا سورج کی شعاعیں آئیں، سورج کی شعاعیں آئیں اور سورج کی شعاع کی روشنی میں کچھ ذرات دکھتے ہیں، وہ ابھی بھی ہیں مگر ہمیں دکھ نہیں رہے ہیں، ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی میں وہ ذرے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ذرے ہمیں دکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے کسی کے ساتھ ذرے کے برابر بھلائی کی ہے تو اللہ قیامت میں اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور کسی کے ساتھ ذرے کے برابر بدی کی ہے، برا کیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس کا حساب اس سے لے گا۔ اس لیے ڈرتے رہیں۔ آخری بات آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ حلیۃ الاولیاء کی روایت، مجمع الزوائد کی بھی روایت ہے۔ قرآن عظیم والفرقان حمید میں سورہ نصر جب نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، جب یہ آیت لے کر حضرت جبریل آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اب ہمارا ظاہری زندگی کا وقت ختم ہو چلا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سرکار آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اذان دی جائے، اذان دی گئی، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا اہل مدینہ کو جمع کر دیا جائے۔ سارے اہل مدینہ جمع ہو گئے، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مدینے کے لوگوں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، نبیوں میں مجھے کیسا پایا؟ تو اہل مدینہ نے ہو سکتا ہے حضرت حسان کے انداز میں کہا ہو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ کو اللہ نے بڑے مراتب عطا فرمائے۔ اور حضرت جبریل نے تو یہاں تک کہا قلبت المشارق والمغارب لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے مشرقوں کو بھی دیکھا، مغربوں کو بھی دیکھا، شمال و جنوب کو بھی دیکھا، آسمان والوں کو بھی دیکھا، زمین والوں کو بھی دیکھا، ولیکن لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جیسا میں نے یا رسول اللہ آپ کو پایا ویسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے ایک نے یک بنایا۔ عزیزان محترم، تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں قسم دے کے کہہ رہا ہوں اگر مجھ پر کسی کا کوئی حق باقی ہو تو وہ مجھ سے دنیا ہی میں لے لے۔ پھر سرکار نے کہا میں تمہیں قسم دے کے کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر کسی کا کسی بھی طرح کا کوئی حق ہو تو وہ دنیا میں ہی لے لے، وہ دنیا میں ہی لے لے۔ صحابہ کہنے، اور یہ معاملہ کس وقت کا تھا؟ جب سرکار کا آخری وقت تھا اور سرکار بیمار تھے۔ جب سرکار نے اس طریقے سے کہا نا تو اہل مدینہ کی چیخیں نکل گئیں اور اہل مدینہ کی آنکھوں سے آنسو سارو قطار جاری ہو گئے، اور اہل مدینہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر سرکار نے فرمایا اگر مجھ پر کسی کا کوئی حق ہو تو اس دنیا میں ہی اس کو لے لے۔ جب سرکار نے 3 مرتبہ قسم دے کر کہا تو ایک صحابی آگے بڑھے، ایک ضعیف صحابی، ایک بوڑھے صحابی جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے حق چاہیے۔ کس چیز کا حق چاہیے؟ سرکار فلاں غزوے میں فلاں جنگ کے موقع پر مجھے نہیں معلوم کہ وہ چھڑی آپ نے مجھے ماری تھی یا اونٹنی کو ماری تھی، لیکن سرکار وہ چھڑی مجھے لگ گئی تھی، وہ چھڑی مجھے لگ گئی تھی، مجھے اسی کا قصاص چاہیے، اسی کا بدلہ چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ اور حضرت فاطمہ کے وہاں وہ چھڑی موجود ہے، اس چھڑی کو لے آؤ۔ حضرت بلال آئے، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یہ چھڑی کیوں لے کر جا رہے ہو؟ جب سارا معاملہ بیان کیا تو حضرت فاطمہ نے حسن و حسین کو آگے کر دیا اور وہ آئے اور کہنے لگے حضرت عکاشہ سے اگر تمہیں بدلہ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، ہم سے لے لو بدلہ، کیونکہ میرے تعلق سے سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین تو مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اگر مجھے بھی چھڑی مارو گے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا کہ نہیں سرکار ہی کو۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں حاضر ہوں، حضرت عمر کہنے لگے میں حاضر ہوں،
حضرت علی کہنے لگے حضرت عکاشہ سے کہ اگر آپ کو بدلہ چاہیے تو ہمیں مار لو، جتنی چھڑی مارنا ہے اتنا مار لو. لیکن سرکار نے سب کو روک دیا اور حضرت عکاشہ سے کہا عکاشہ یہ چھڑی حاضر ہے اور محمد عربی بھی حاضر ہے. حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ نے چھڑی ماری تھی نا سرکار تو میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، میرا جسم برہنہ تھا، اوپر میں قمیض نہیں پہنے ہوا تھا. سرکار اس قمیض کو بھی اتار دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قمیض کو اتار دیا اور کہا عکاشہ آؤ اور اپنا بدلہ لے لو. عزیزان محترم، یہ کون ہیں؟ یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں. کہ کس طریقے سے ہمیں حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں. عزیزان محترم، سب کی نظریں حضرت عکاشہ پر اور اس چھڑی پر. حضرت عکاشہ آگے بڑھے. عزیزان محترم، حضرت عکاشہ نے اس چھڑی کو پھینک دیا اور سرکار کے بدن سے چپٹ گئے اور سرکار کی مہر نبوت کو چومنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری گستاخی کو معاف فرمانا، سرکار میری غلطی کو معاف فرمانا. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، سرکار آپ کی شان تو وہ ہے، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو، میری ماں بھی آپ پر قربان ہو. سرکار یہ پلان اس لیے بنایا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو آپ کے نوری جسم سے ٹچ کر لوں، آپ کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر لوں. اس لیے کہ آپ تو چمکدار ہیں ہی، اگر آپ کے جسم سے میں مس ہو گیا تو میں دنیا میں بھی چمکتا ہوا نظر آؤں گا، آخرت میں بھی چمکتا ہوا نظر آؤں گا. نہ تو دنیا کی آنکھ میرا کچھ بگاڑ پائے گی، نہ آخرت کی آنکھ میرا کچھ بگاڑ پائے گی. عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تمہیں میرے جنتی پڑوسی کو دیکھنا ہو تو عکاشہ کو دیکھ لو، میرا جنت کا یہ پڑوسی ہے. اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. اور منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں نے دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. عزیزان محترم، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے حقوق اللہ کی بھی بہت اہمیت ہے، حقوق العباد کی بھی بہت اہمیت ہے. اس لیے حقوق اللہ کو بھی ادا کرتے رہیں، حقوق العباد کو بھی ادا کرتے رہیں. حضرت محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کے عرس کا یہی پیغام ہے عزیزان محترم. اور حضرت محبوب الہی نے بھی اپنی پوری زندگی کا جو آپ کا مشن تھا وہ یہی تھا. آپ نے حقوق اللہ کا بھی اہتمام فرمایا اور حقوق العباد کا بھی اہتمام فرمایا. مولا تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا صحیح طریقے سے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں میری کسی طرح کی غلطی ہو اس کو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.